ایک زمانے کی بات ہے، ایک چھوٹے سے قصبے میں جہاں ہر گلی میں لوگوں کی باتیں گونجتی تھی، وہاں رہتا تھا میاں ٹگلو۔ اس کا اصل نام مولوی عبد الرحمان تھا، مگر قصبے والے اسے بس ٹگلو کہتے تھے، کیونکہ اس کی چالاکی اور ٹھگی کی کہانیاں ہر گھر میں مشہور تھیں۔ وہ دبلا پتلا تھا، رنگ کالا، قد چھوٹا، آنکھیں چھوٹی، مگر ایسی چمکتی ہوئی کہ ایک نظر میں آدمی کا راز پڑھ لیتی۔ اس کا چہرہ ہمیشہ مسکراہٹ والا رہتا، وہ مسکراہٹ جو لوگوں کو بھرم میں ڈال دیتی۔ لوگ کہتے میاں ٹگلو کی مسکراہٹ دیکھ کر لگتا ہے جیسے وہ تمہارا بھائی ہے، مگر یہ بھائی دل کا دشمن ہوتا ہے۔ میاں ٹگلو قصبے کے ایک چھوٹے مدرسے میں بچوں کو قرآن ناظرہ پڑھاتا تھا۔ تنخواہ بہت کم تھی، بس 5-6 ہزار روپے ماہانہ۔ اس سے گھر کا خرچہ مشکل سے نکلتا، مگر میاں ٹگلو کو یہ کبھی پسند نہ تھا۔ وہ رات کو بستر پر لیٹ کر سوچتا، اللہ نے مجھے دماغ دیا ہے، ہوش دیا ہے، تو کیا میں ہمیشہ غریب رہوں؟ تھوڑی سی چالاکی سے تو زندگی بدل سکتی ہے نا۔ اس کی بیوی رانا بھی کم چالاک نہ تھی، وہ گھر سنبھالتی، کبھی کبھار میاں ٹگلو کی ٹھگیوں میں ساتھ دیتی۔ دونوں کے کوئی بچے نہ تھے، اسی لیے گھر میں بس دونوں کی باتیں ہوتی۔ رانا اکثر کہتی، میاں بس یہ چھوٹی موٹی ٹھگیاں چھوڑ دو، کوئی بڑی چالاکی کرو تو ہمارا مستقبل بدل جائے گا۔ میاں ٹگلو نے سوچا، ٹھیک ہے، وقت آ گیا۔ قصبے کا سب سے امیر اور مشہور سونار تھا موتی لال۔ اس کی دکان بازار کے بالکل بیچ میں تھی، سونے چاندی کے زیورات کی دکان جہاں ہمیشہ امیر لوگ آتے جاتے۔ موتی لال بہت ایماندار تھا، لوگ اس پر بھروسہ کرتے، وہ کبھی جھوٹ نہ بولتا، نہ کسی کو دھوکہ دیتا۔ میاں ٹگلو نے کئی دن دکان کے سامنے سے گزر کر موتی لال سے دوستی بڑھائی، سلام کرتا، چائے پلاتا، چھوٹی موٹی باتیں کرتا۔ ایک دن اس نے بڑے اعتماد سے کہا، موتی لال صاحب السلام علیکم، میں میاں ٹگلو ہوں، مدرسے کا استاد، میری بھانجی کی شادی ہونے والی ہے، میری بہن شہر میں بہت امیر ہے، اس کے پاس لاکھوں روپے ہیں، وہ کہہ رہی ہے کہ بھانجی کے لیے 1 لاکھ سے زیادہ کے زیور چاہیے، آپ کے پاس تو بہترین مال ہے نا۔ موتی لال نے حیرت سے پوچھا، میاں جی 1 لاکھ کا واقعی؟ میاں ٹگلو نے سینہ تان کر کہا، ارے بھائی کیا میں جھوٹ بولوں گا، میری بہن کے پاس تو 10 لاکھ بھی ہیں، مگر بھانجی ایک ہے، باقی بہنوں کی شادیاں بھی ہیں، اسی لیے 1 لاکھ تو بنتا ہے، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو میں کسی اور سنار کے پاس چلا جاتا ہوں۔ موتی لال گھبرا گیا، اتنا بڑا آرڈر ہاتھ سے نکلنے والا تھا۔ اس نے کہا، ارے نہیں میاں جی، ضرور لے کر آتا ہوں، کب چاہیے؟ میاں ٹگلو نے کہا، آج شام کو میرے گھر لے آئیے، ہمارے گھر کی عورتیں پردہ کرتی ہیں، بازار نہیں جاتی، آپ زیورات گھر لے آئیں، وہاں دکھائیے، میں باہر بیٹھک میں بیٹھ جاؤں گا۔ موتی لال نے ہچکچاہٹ کی، میاں جی زیورات گھر لے جانا خطرناک ہے۔ میاں ٹگلو نے چیکنی چپڑی باتیں کی، آپ خود چلیے، ایک نوکر بھی لے لے، زیور پسند آئے تو فوراً پیسے دے دیں گے، اگر پسند نہ آئے تو واپس لے جائیے گا، میں تو بس بیٹھک میں بیٹھوں گا، اندر نہیں جاؤں گا۔ موتی لال مان گیا۔ شام کو موتی لال اپنے نوکر کالی کو لے کر آیا۔ کالی 16 سال کا لڑکا تھا، مگر بہت چست اور ہوشیار۔ 4 بڑے ڈبوں میں زیورات بھرے ہوئے تھے، ہار، کنگن، بالی، انگوٹھیاں، سب کچھ تھا۔ میاں ٹگلو نے انہیں بیٹھک میں بٹھایا، چائے پلائی، باتیں کی، پھر ڈبے اٹھا کر اندر چلا گیا۔ اندر جا کر اس نے دروازہ بند کیا، زور سے چیخا، ارے رانا بیگم، باجی، بھانجی، جو زیور پسند آئے دیکھ لو، سونار صاحب بہت اچھا مال لائے ہیں۔ پھر خود ہی عورتوں کی آوازیں بنا کر بولا، ارے بھائی آپ اندر آئیے نا، ہمیں کیا پتا کون سا اچھا ہے، رانا تو بالکل بے وقوف ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، آپ ہی بتائیے کون سا لینا چاہیے۔ میاں ٹگلو نے اپنی آواز میں جواب دیا، اوہو اتنی دور سے آیا ہوں، اب پھر وہی کام، ٹھیک ہے میں اجازت لے کر آتا ہوں۔ باہر بیٹھا موتی لال سب سن رہا تھا، سوچ رہا تھا، واہ گھر میں کتنی خوشی ہے، عورتیں پردہ کرتی ہیں مگر باتیں تو بہت کرتی ہیں۔ اندر میاں ٹگلو نے کام شروع کیا، اس نے پہلے سے ایک چھوٹی چھری، کینچی، گوند اور ننھی ننھی پرچیاں جن پر میاں ٹگلو لکھا تھا تیار کر رکھی تھی۔ اس نے سونے کے ایک بڑے ہار سے جس پر بڑے بڑے یاقوت، ہیرے اور نیلم جڑے تھے، اس نے احتیاط سے نگینے اتار لیے، ہر نگینے کی جگہ ایک پرچی چپکا دی۔ گوند احتیاط سے لگائی تاکہ خشک ہونے کے بعد بھی نظر نہ آئے کہ کچھ چھیڑ چھاڑ ہوئی ہے۔ یہ کام تقریباً 45 منٹ کا تھا۔ پھر وہ جھلا کر بولا، ارے بس کرو، تم لوگ پسند نہ پسند میں، سونار باہر بیٹھا سوکھ رہا ہے، اتنا وقت کیوں لگا رہی ہو،
رانا نے جواب دیا، رے یہ زیور ہیں، کوئی مولی گاجر نہیں، سونار صاحب سے معذرت کر لو۔ میاں چھگلو ڈبے لے کر باہر آیا۔ معاف کیجیے گا موتی لال جی، عورتیں دیر کر دی، خاص طور پر یہ والا ہار، کل بھانجی سے پیسے لے کر آؤں گا۔ موتی لال نے ڈبہ کھول کر دیکھا، ہار اب بھی جگمگا رہا تھا، کوئی نشان نظر نہ آیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور چلا گیا، کہتا ہوا، جلدی آئیے گا میاں جی، یہ ہار کسی اور کو بھی پسند آیا ہے۔ رات کو میاں چھگلو اور رانا نے زیورات دے کر خوشیاں منائی۔ رانا بولی، میاں اب ہم امیر ہو گئے ہیں، یہ ہار بھانجی کو دے دو، پورا خاندان ہمارا احسان مانے گا۔ میاں چھگلو ہنسا، ہاں، اور باقی زیورات بیچ کر گھر بنا لیں گے۔ اگلے دن میاں چھگلو نے بڑا ڈرامہ تیار کیا، بال بکھیرے، کپڑے پھاڑے، ایک جوتا پہنے، ایک پاؤں ننگا، روتے پیٹتے قاضی کی عدالت پہنچا۔ قاضی صاحب، اللہ کی پناہ، لوٹ گیا، برباد ہو گیا، اب خودکشی کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ قاضی نے پوچھا، میاں چھگلو کیا ہوا، اتنا کیوں رو رہے ہو؟ میاں چھگلو نے جھوٹی کہانی سنائی بہت جذباتی انداز میں موتی لال سے زیور لے کر آیا تھا، گھر میں رکھے، رات کو اس کا نوکر جو 15-16 سال کا لڑکا ہے مگر بہت ماہر چور نے چوری کر لی۔ قاضی حیران، نوکر کیسے؟ جی ہاں، وہ لڑکا سادہ نظر آتا ہے مگر چوروں کا بادشاہ ہے، میرے گھر میں آیا، چابی چھپا کر لے گیا، صندوق کھول کر زیور لے گیا۔ قاضی نے موتی لال کو بلایا۔ موتی لال آیا تو حیران، میاں جی میں نے تو زیور واپس لے لیے تھے۔ میاں چھگلو چیخا، نہیں قاضی صاحب، انہوں نے مجھے دیے تھے، میں نے صندوق میں تالا لگا کر رکھے، چوری ہو گئے۔ پھر میاں چھگلو نے بڑا ثبوت پیش کیا، قاضی صاحب میں نے زیور پر ننھی پرچیاں لگا دی تھی، میرا نام لکھا ہے، اگر چیک کریں تو ثبوت مل جائے گا۔ قاضی نے حکم دیا۔ موتی لال نے ڈبہ کھولا، چھری سے نگینہ اتارا، پرچی نکلی، میاں چھگلو لکھا تھا، سب نگینوں میں یہی پرچیاں نکلی۔ موتی لال رو پڑا، ہاتھ جوڑے، قاضی صاحب یہ کیا ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ قاضی نے فیصلہ سنایا، زیور میاں چھگلو کے پاس رہیں گے، موتی لال کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ میاں چھگلو ہنستا ہوا گھر آیا۔ رانا نے گلے لگا کر کہا، میاں تم تو واقعی چھگلو ہو۔ اب میاں چھگلو نے سوچا، اب یہ ہار بھانجی کو دے دوں گا، شادی میں سب دیکھیں گے کہ میاں چھگلو نے کتنا قیمتی تحفہ دیا۔ مگر قسمت کا کھیل دیکھیے، بھانجی کی شادی قریب آئی۔ میاں چھگلو ہار لے کر شہر کی طرف چلا، راستے میں ایک بڑا مجمع دیکھا، لوگ ایک چور کو پیٹ رہے تھے، اس نے کسی کا بیگ چھین لیا۔ میاں چھگلو نے سوچا، چلو تھوڑا انصاف کا کام کر لوں، لوگ میری تعریف کریں گے۔ وہ تھیلا جس میں ہار تھا سینے سے لگائے آگے بڑھا اور چور کو مکہ مارا۔ چور نے اسے دیکھا تو زور سے چیخا، رے میاں چھگلو، سونار موتی لال کا کالجا نکال لیا، آج بھانجی کی شادی میں جا رہے ہو، وہاں تم تو بڑے چالاک نکلے۔ لوگ حیران ہوئے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میاں چھگلو، وہی مدرسے والا میاں۔ چور نے موقع پا کر تھیلا جپٹ لیا اور بھاگ گیا۔ میاں چھگلو چیختا رہا، رکو، پکڑو اسے، میرا 1 لاکھ کا ہار، میں لوٹ گیا، برباد ہو گیا۔ لوگ ہنس پڑے، ارے میاں چھگلو، جو دوسروں کو ٹھگتا ہے وہ خود ٹھگ جاتا ہے۔ میاں چھگلو روتا پیٹتا رہ گیا۔ اس دن سے قصبے میں ایک نئی کہاوت مشہور ہو گئی، میاں چھگلو کی طرح ٹھگنا ہے تو ٹھگ لو، مگر یاد رکھو قسمت تمہیں ضرور ٹھگ لے گی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے YouTube چینل فاطمہ وائس سینٹر کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔